Captain Pakistan, I have Mr. Shoaib Malik. Shoaib, good evening and welcome. Good evening. Thank you. Assalamu alaikum. With that, Mr. Dependable, the most successful Test captain in the Pakistan Test cricket history, I've got Misbah ul Haq. Misbah, good evening and welcome. Hey, good evening. Assalamu alaikum. Another Pakistani captain, kept the wickets, great runner between the wickets, known as a man of crisis, and we call him the silver fox of the pavilion, Moin Khan. Moin, good evening and welcome. Good evening. Assalamu alaikum, everyone. And finally, the cricket royalty with us, the Sultan of Swing, the king of all-rounders. I've got the great Wasim Akram. Good evening and welcome, Wasim. Good evening. Assalamu alaikum, everyone. All right, जी सबसे पहले नजर डालते हैं मैच समरी के ऊपर. This is how it went down. Pakistan won the toss and elected to bat, and Pakistan scored 270 runs. They were all out in 46.4 overs. Those 18 balls that Pakistan did not, those actually remaining overs that Pakistan did not bat, well, that now eventually has hurt Pakistan. But Saud Shakil there with a very nice half century, looked very mature, very composed. Captain Babar coming in with another half century, and then Shadab with that wonderful innings of 43. The Saud-Shadab partnership, a lot of people talk about. Rizwan showed a lot of intent. Unfortunately, he was out for 31. Pakistan all out in 46.4, and Tabriz Shamsi was bought in with the task, and did he deliver or what? He did. 4 for 60, and Hanson there picking up 3 for 43. Then in reply, it was a very interesting chase for South Africa. At one point, it looked like a comfortable win in sight, but then it became topsy-turvy, and from there onwards, it went on. One of the thrilling games of this World Cup. Unfortunately for Babar, his match winner, Nawaz, could not deliver the goods one more time in a critical pressure situation, giving a very loose delivery down the leg side, which eventually finished the game up for South Africa. But great innings there. Afridi there picking up 3 for 45, Osama 2 for 45, and Wasim 2 for 50. South Africa win this by 1 wicket. और इसके साथ ही आइए नजर डालते हैं points table पे. Right there you have the points table, and South Africa zooming past everybody straight to the top of the table with a very healthy net run rate and 10 points. India now pushed down to second place. New Zealand holds on to the third place. Australia holding on to the fourth place. Sri Lanka go up to the fifth place. Pakistan pushed down to the sixth place. Afghanistan 7. Bangladesh 8th. Defending champions England 9, Netherlands on the 10th. Remember that the top 4 are the ones that are going to play the semi-finals. The bottom 2 will have to play the qualifiers next time round. And that's your points table. All right, Wasim, let me bring it up to you straight away. So close, yet so far away. Yes, in the end, they made a game out of it. Pakistani bowlers, Haris bowled his heart out. It's good to see Wasim making an impact in this game because he's got the talent, we all knew. उसको consistent chance नहीं था मिला, मगर आज उसने बताया कि pace भी थी, जोर भी लगाया उसने शुरू में, तंग भी किया बैट्समैनों को, consistent 140 bowling की. That's a good sign. Couple of mistakes in the end, I think, मेरे ख्याल में, this is my opinion. एंड जब कोई टीम बुरा करती है या कुछ अच्छा नहीं होता तो उस पर क्रिटिसाइज करना बड़ा नॉर्मल है. एंड आई थिंक जब आखिरी ओवर नवाज को जो मिला है, अब सारे नवाज पे हम अटैक कर देंगे द होल कंट्री फॉर सम और रीज़न, बट उस वक्त उसामा के 2 ओवर बचे थे. हु वाज बॉलिंग बेटर? Who was bowling better? These guys can will second my kind of suggestion. Usama Mir. Who's going to किसने बैफल करना था टेल एंडर को विद मिस्ट्री, गुगली और लेग स्पिनर? ठीक है, उसके पहले 3-4 ओवर अच्छे शायद नहीं हुए, पर वो एंड में 2 विकेटें वो उसामा भी ले गया 45 रन दे के 8, और 3 ओवर बचे थे. अगर नवाज की जगह उसामा करता ओवर, अगला ओवर अगर आता तो नवाज, और फिर आखिरी ओवर फिर आप उसामा पे आते. बाकी कप्तानी ठीक हुई है, आपने मेन बॉलर्स को बॉलिंग करा दी, विकटें मिल गई, बट नवाज का वहाँ पे मुझे समझ नहीं आया क्यों बॉल किया. एक तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं था, और प्लस मिसबाह और शोएब काफ़ी दिनों से हमें बता रहे हैं स्पिनर का इतना मुझे आइडिया नहीं, बट ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है. जब स्पिनर यहाँ से बॉल करता है, ऊपर से टर्न होता है, उसका बॉल यहाँ से आ रहा है. इसका मतलब है कि जो बॉल अंदर आएगा, जो बॉल आएगा वो ड्रिफ्ट डाउन ही लेग साइड करेगा. एंड आई थिंक दैट वाज अ मैसिव मिस्टेक. जब रन कम चाहिए होते हैं आपको, और आपका मेन बॉलर जो विकेट ले रहा है स्पेशली एट दैट स्टेज, वो नहीं हुआ. दैट वाज अ मैसिव मिस्टेक बाय आवर कैप्टन.
Well, you know, captaincy mistakes have happened. I think Pakistani fans around the world would be very happy with that effort because हम यही कहते थे कि हार जीत तो होती है खेल के अंदर, but हमें फाइट नजर आनी चाहिए. और आपने भाई सही पॉइंट आउट किया कि फाइट हमारे फास्ट बॉलर्स ने आज बड़ी फाइट की है. लकी भी आप देखेंगे लेग बिफोर डिसीजन जो ये मैं उस लेग बिफोर पे आता हूँ, बड़ा ज़रूरी है बिकॉज मोइन जो थे वो काफ़ी मोइन हैड वेरी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस अबाउट दैट अपील जो कि अंपायर्स कॉल हो गई जब रिव्यू भी लिया गया. मोइन, व्हाट डू यू थिंक could have been and did not happen, of course we all know, लेकिन टोटली मैं तो कहूँगा अंपायर की मिस्टेक है, उसको आउट देना चाहिए था वहाँ पे बिकॉज कि जिस जगह बॉल लगी, जो इम्पैक्ट हमने देखा उधर से लेग स्टंप उसका नजर आता. अगर ये रिप्ले हमें स्लो मोशन में मिले तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि लेग स्टंप पे आपको नजर आ रहा था स्टंप, तो क्लियरली फिनिश होनी चाहिए थी. हमने इस टूर्नामेंट में अभी तक 2-3 दफा ऐसे डिस्कस किया. आप ये देखें लेग स्टंप नजर आ रहा है, ठीक है, वो देखें लेग स्टंप नजर आ रहा है, क्लियरली आउट था. ये अंपायर को आउट देना चाहिए था. उसके बाद रेफरल पे जाता और रिव्यू होता तो फिर देखा जाता जो भी हो रहा था. बट जो क्लिपिंग दिखाई गई है एंड में, क्लिपिंग भी मैं समझता हूँ कि इसकी गलत दिखाई गई है कि क्लिप होता हुआ जा रहा है, बट ये पूरा लेग स्टंप को बॉल हिट होना था, फुल बॉल हिट होना था, यू नो. ये क्लिपिंग just bad luck there, umpires call. थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप ऐसे आउट अंपायर दे रहे हैं बिल्कुल दे रहे हैं. जस्ट क्लिपिंग इवन आज भी इसी मैच में वार्नर other day. जी बिल्कुल. एंड स्टीव स्मिथ कैसे हुआ था? स्टीव स्मिथ ऐसे लग रहा था ऑफ स्पिनर का बॉल चला So गया. that's why people might not agree with me. I've been saying it from last, I don't know, since the DRSL came. Technology is meant to be 100%. Yes. It should be 100% with all the information in technology nowadays, but it's 98 point accurate apparently. That not at all. Call is It's got to go. Vander Dusen का आउट जो कि अंपायर्स कॉल बहुत बड़ा एक इशू है जिसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. ICC को इसको आइदर वे करें, या तो अगर आउट रखना है तो फिर अंपायर ने नट आउट भी दिया है तो फिर आउट होना चाहिए. और अगर नट आउट दिया है, नट आउट ही रखना है तो फिर एनी केस नट आउट रखें. ये जो इन बिटवीन फेवर बेनिफिट ऑफ द डाउट ओनली गोज टू द अंपायर, देन हाउ कैन द बॉलर आर द बॉलिंग कैप्टन, वो कैसे श्योर हो सकता है कि यार ये पूरा लगेगा या नहीं लगेगा? उसको तो आप डिसएडवांटेज दे रहे हैं ना बैट्समैन को भी, कि क्लिप भी कर गया तो आप हारे गए. अंपायर को आप बेनिफिट दे रहे हैं. मैंने ये कितनी दफ़ा इनको कहा है कि आप ये ज़रूर कर लें कि उसको अंपायर की गलती आप ना माने, उसकी जो नंबर्स आप उसको देते हैं, मार्किंग होती है, बट जस्ट ये खत्म करें अंपायर्स को. राइट दोस्तों, इसके साथ ही हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा राइट हियर ऑन द पेविलियन, बट व्हेन वी कम बैक देयर इज मोर टू टॉक अबाउट दिस गेम. डोंट गो अवे, कीप वाचिंग our eSports ARY's app and 10 Sports. Welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and the ARY's app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. चेन्नई से खबर ये है कि साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को ये मैच हरा दिया है, and that makes Pakistan's worst losing streak in World Cups. 4 लगातार मैचेस आज तक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं हारा था. पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि 4 लगातार वर्ल्ड कप मैचेस पाकिस्तान जो है हारा है, और ये पहली दफा साउथ अफ्रीका ने इतना बड़ा रन चेस किया है वर्सेस पाकिस्तान. सो कंग्रेचुलेशंस टू साउथ अफ्रीका and all the South African fans out there. Your team truly played well and deserved this victory. For Pakistan, a lot of question marks about some decisions. एक तो कुछ हमारे साथ बैड लक भी हुई आज एम्पायरिंग के ऊपर. हमने जो बात अभी की थोड़ी देर पहले, मोइन जिसके ऊपर तस्करा कर रहे थे जिसके ऊपर. बट नाउ लेट्स गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ द परफॉर्मेंस. पहली इनिंग से शुरू करते हैं जब पाकिस्तान ने बैटिंग की है, तो लेट्स एनालाइज दैट पार्ट फर्स्ट. Abdullah Shafiq not really getting a start, neither. Both the openers failing today again. It was Babar Azam who had to come out there and then kind of steady the innings with the help of Mohammad Rizwan, who showed a lot of intent today. Same problem, Misbah, for the top order, not getting the combination right. क्या issue चल रहा है हमारे top order के अंदर? देखिए, आई डोंट नो, आज तो हम लोग एक स्टेज पे बड़ी ज़बरदस्त हमारी सिचुएशन थी, और लुकिंग एट द वेन्यू जो एवरेज स्कोर था वो नज़र आ रहा था कि अगर हम पूरे ओवर्स खेलते हैं तो वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स 300 मार्क. शायद उससे बेहतर भी हो जाता, बट फॉर सम हाउ वी केप्ट ऑन लूजिंग विकेट्स. थोड़ा सा हमने बीच में एक चेंज भी किया. इफ्तिखार पहले है जो हम बात कर रहे थे कि नॉर्मली ही स्ट्रगल्स इन द मिडल पीरियड जब स्पिनर्स ऑन होते हैं, और एग्जैक्ट शमसी उस टाइम पे बॉल करने आए हैं.
हमारे जो बेस्ट स्पिनर को खेलने Let's start with the top order. Let's focus with the top order. We come down the order one by one. Okay, let's talk about how Imam ul Haq got out. How was the setup done and how he was taken out of the equation? बिल्कुल मेरे ख्याल में प्लान सेट था. अब्दुल्ला शफीक को भी वो देख रहे थे, उसको थोड़ा सा ऊंचा बाउंसर किया है, फिर इमाम को बाउंसर पे सेटअप किया है और एग्जैक्टली वो जो फील्डर उन्होंने थोड़ा सा चौथी स्लिप गली में फील्डर लिया है और इवन पॉइंट का फील्डर भी अंदर. ये मिसबा जरा टेक अस थ्रू, ये जो इमाम की विकेट आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, टेक अस थ्रू, क्योंकि ये बाकायदा सेटअप किया गया है एंड आई थिंक एट दिस लेवल बैट्समैन वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उनको सेटअप किया जा रहा है. वी ट्राइंग टू ब्रिंग दैट अप ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ एंड आई आस्क मिसबा उल हक टू टेक अस थ्रू दैट. एग्जैक्टली अगर आप इंडिया का मैच याद करें तो इमाम को अर्ली और अंदर पे बॉल किया, फिर एग्जैक्टली सेम फील्ड रखी है उन्होंने, 3 बंदे उन्होंने स्क्वायर ऑफ द विकेट रखे हैं, गली रखी है और पुश किया इमाम को इसी जगह पे बॉल जहाँ पे कॉट बिहाइंड हुए. यहाँ पे या तो आप कॉट बिहाइंड होते या कहीं पे भी इतने खिंचे हुए बॉल को आपकी शॉट लगती भी तो जो 3 फील्डर खड़े थे उनके पास जानी थी कहीं पे भी. मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि हमने देखा है इमाम उल हक फुल शॉट पे आउट हो रहे थे, 2-3 दफ़ा आउट हो गए उस बात पे. उन्होंने फिर क्या किया कि उनको बम्पर्स कर रहे थे जिसको हम बाउंसर्स कहते हैं, उन्होंने डक करना शुरू कर दिया. राइट. उन्होंने बी प्लान पे आए, उन्होंने कहा इमाम क्या कर रहे हैं, वो यूं रखते हैं, थर्ड मैन पे बॉल जाता है, सिंगल बन जाता है, यहाँ पे आते हैं वो ग्लांस करते हैं, इधर सिंगल मिल जाती है. उन्होंने कहा अच्छा अब हमारी स्लिप निकाल के हम गली में रखेंगे, आउटसाइड ऑफ स्टंप आगे बॉल करेंगे, वो बी प्लान पे चले गए. जब वो बी प्लान पे गए और उधर से 18 बॉलें वो ऑलरेडी खेल चुके हुए थे, 12 रन्स थे उनके, फिर उन्होंने वो अटेम्प्ट की उस शॉट को और जो कि वो गली में गया. तो पहले ए प्लान जो था उस पे वो कामयाबी नहीं मिली, वो बी प्लान पे गए. अब ये था कि काउंटर इनको करना चाहिए था जो कि वो नहीं कर सके. अब हम आ जाते हैं अब्दुल्ला शफीक पे. अब्दुल्ला शफीक में मोइन भाई ने बड़ा हिसाब लगाया है यहाँ पे. अभी अब्दुल्ला की नहीं, मैं कुछ और लिख रहा हूँ, आप कैरी ऑन रहे. घर दा सौदा ले आने वो लिख रहे हैं. अच्छा, आपकी बात मैं बहुत गौर से सुन रहा हूँ जी. अब्दुल्ला शफीक फिक्र ना करें. देखिए अब्दुल्ला शफीक अच्छी फॉर्म में है और हम लोगों ने देखा कि वो पिछला बॉल जो थे वो अच्छा खेल रहे थे और उनकी जो अटेम्प्ट थी वो बिल्कुल सही थी. बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही अटेम्प्ट थी. सिर्फ थोड़ा अनलकी रहे कि वो नॉर्मली ये शॉट जो है वो नीचे नहीं खेलते और ऐसे खेलना भी नहीं चाहिए. वो ऊंचा खेलने गए लेकिन वो कनेक्शन जो था बॉल का बैट के साथ वो ऐसा नहीं था कि वो बाउंड्री क्रॉस कर जाता, जिसकी वजह से ये हुआ. बाबर ये था कि बाबर 50 रन, बाबर ने बड़ी जबरदस्त सेंचुरी बनाई मोइन. और हम सॉरी शोएब हाफ टाइम में भी हम इसी की बात कर रहे थे. ये बाबर की आपको विकेट दिखाते हैं, जरा देखिएगा इसको गौर से मोइन, एंड टेल अस व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन दैट स्वीप शॉट, बिकॉज आप अपने टाइम पे बेहतरीन स्वीप खेलते थे, सो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गाइड अस थ्रू के व्हाट वेंट रॉन्ग देयर एंड व्हाट यू शुड नॉट डू. ठीक है, इस पे क्लियरली एक तो देखिए, एक तो बॉल की लाइन में नहीं आए थे वो, सबसे पहली बात, और जो उनका एंड में वेट था, आप ये देखें, आई डोंट थिंक सो कि बॉल की लाइन में दूर चले गए बॉल से और नज़र भी हट गई बॉल से इनकी. वेट इधर राइट साइड पे जाने की वजह से, टिल्ट होने की वजह से थोड़े से एंड में उनके जो बैट जो ग्लव्स थे वो बाहर निकल गए, जिसकी वजह से एंड में देखे कि ये लगा है इनको बॉल नहीं देख रहे, बॉल नहीं देख रहे. ये वन ऑफ द बैड लक कहूँगा, बट जो अटेम्प्ट किया था उन्होंने, आई थिंक बॉल की लाइन में आना चाहिए था उनको, फिर स्वीप खेलते तो मेरा ख्याल है कि फुल ब्लडेड शॉट भी जाना था, मिडल होना था. जी शोएब, ये तो टेक्निकल चीज़ मोइन भाई ने एक्सप्लेन की या मिसबा भाई ने. मैं टेक्टिकल की तरफ जाता हूँ. अगर हम विराट को देखें तो वो नहीं खेलते स्वीप, और इस साइड पे शॉर्ट मिड विकेट खड़ी थी, जो पीछे एक फील्डर खड़ा था वो स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में खड़ा था, और एक शॉर्ट फाइन लेग खड़ा था थोड़ा सा वाइड करके. ये 4 फील्डर्स थे उनके जो बॉलिंग कर रहे थे शम्सी. तो बाबर ने अगर 50 से पहले तक ये वाला शॉट नहीं खेला था तो आपको बाद में भी ज़रूरत नहीं थी. हमने नहीं देखा विराट की वो शॉट नहीं करता है, वो बैक करता है जिसमें उसकी स्ट्रेंथ्स है, उन शॉट्स को वो बैक करता है. और अगर ये शॉट बाबर खेल ही रहे थे तो उससे पहले माकरम भी आए थे, पीछे स्क्वायर लेग नहीं थी, उन्होंने ये शॉट नहीं ट्राई किया. तो जब आपने टीम को एक ऐसी जगह से ऐसी जगह पे लेके गए, आपने होप दिलाई है कि हम ऐसे टारगेट पे पहुंच सकते हैं या अचीव कर सकते हैं, तो फिर अगर आपका ये शॉट नहीं है तो मत खेलें उस शॉट को.
یہ تھوڑی سی مسٹیک ضرور تھی, لیکن آئی ایم شیور جو معین بھائی نے مصباح بھائی نے بتایا, ہم ٹیکنیکل بات کر رہے تھے, بٹ ویری گڈ, دیٹس اے ویری گڈ ٹیکٹیکل پوائنٹ دیٹ یو برنگ انٹو دس کنورسیشن. ناؤ لیٹس گو, اب افتخار کی بات کرتے ہیں. شمسی کو خاص طور پہ ایک رول کے لیے لایا گیا تھا اور انہوں نے بھرپور طریقے سے وہ رول ادا کیا. اینڈ یو رائٹ دیٹ یس, وسیم از سیلیبریٹنگ بیکاز آج پلیئر ٹو واچ آؤٹ. I'm sad like you guys. اچھا چلے ٹھیک ہے. No, but you do. That was your I took his name to be the player of the and match. he was for South Africa, so you should be happy about Because that. I knew. مجھے ایشیا کپ میں پتا تھا کہ یہ کلدیپ سے پھنسیں گے, اور وہی ہوا. ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ, پھر یہاں بھی پھنسے. پھر مجھے پتا تھا تبریز, میں نے کہا تھا صبح کہ یہ کھلائیں گے ساؤتھ افریقنز. انہیں پتا ہے پاکستان کا ریکارڈ از ناٹ گڈ اگینسٹ لیفٹ آرم لیگ اسپنرز, اینڈ دس پرابلم ناٹ جسٹ ناؤ. یہ پچھلے پی ایس ایل لے لو, پچھلے پی ایس ایل تبریز ہمارے ساتھ تھا, وہ جو 2-3 میچ کھیلا, he had to go, he got wickets because nobody could read him in Pakistan, unfortunately. Magar now the question is how these boys can improve against the left arm leg spinner. ساری ٹیمیں اب جن کے پاس ہوگا وہ تو لائیں گے ساتھ, وہ تو کھلائیں گے. نور احمد, کلدیپ, آج تبریز شمسی, اور یہ پچھلے 4 سال سے یہی ہو رہا ہے. اگین سیم تھنگ. اور جو نارملی بات ہو رہی تھی افتخار کی بھی کہ اس کو پروموٹ کریں, ٹھیک ہے, یہ بات ہو رہی تھی جب تبریز شمسی کھیل رہا تھا اور ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر ڈیلے بھی کیا انہوں نے. تو میرے خیال میں ٹیکٹیکل چینج اگر آپ نے مائنڈ بنایا بھی تھا افتخار کو 5ویں پہ کھلانے کا, اس ٹائم پہ جب آپ نے دیکھا تھا کہ تبریز بولنگ کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ کے سعود شکیل جو اسپنر کو اچھا کھیلتے ہیں وہی اسی کو بھیجنا چاہیے تھا. ہم نے وہ جو اینڈ پہ افتخار کا ایک رول ہے, مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا وہ وہاں پہ آؤٹ ہوئے, ان کو بھی میرے خیال میں سینسیبل کھیلنا چاہیے تھا. آپ جس بالر کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو یہ تو آپ جو شاٹ تھا یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ ٹھیک ہے, لگا نہ لگا. جی ہاں بالکل. میرے خیال میں تھوڑا سا وہ جیسے سروائیو کر رہے تھے, اس کو نارملی سنگلز مل رہے تھے اور آپ آرام سے کھیل رہے تھے, باقی بالروں کو انہوں نے تھوڑا چارج لینا شروع کیا تھا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں, یہ افتخار پہلا گیند تھا یہ اس اوور کا شمسی کا, اور یہ گگلی تھی. جی یہ لیفٹ آرم لیگ اسپنر کی گگلی تھی, اور اگر ہم دیکھیں تو مڈ آف اوپر تھی. اگر انہوں نے ہاتھ چیک کیا ہوتا تو وہ آرام سے چپ بھی مار سکتے تھے, وہ بھی 6 رن ہو جانے تھے. اگر 6 نہ بھی ہوتے تو ایٹ لیسٹ مڈ آف اوپر تھا, 4 رن آپ کو مل سکتے تھے. نارملی افتخار کو ہم نہیں دیکھتے کہ یہ ایسے ڈاؤن دا وکٹ نکل کے ہٹ مارتے ہیں, کھڑے وکٹ کے اندر رہتے ہیں, بٹ ان کو جو کانفیڈنس ملا تھا نا, وہ جو انہوں نے چھکا مارا پچھلے مہاراج کو, رائٹ, وہ اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا کانفیڈنس آیا ہوگا. لیکن ریڈ جو ملک نے بات کی نا, وہ ریڈ بال کو غلط کر گئے, ہلکا سا مڈ آف پہ پش کرتے تو شاید چھکا بھی ہو سکتا ہے. آپ نے سوری, چونکہ مصباح میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں بفور آفٹر دا بریک, بٹ بفور وی گو انٹو دا بریک, شمسی کو آپ نے ایک طریقہ بتایا کہ ان کو ریڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے, and I think there's someone has missed that trick. We're going to talk about that. You're watching The Pavilion. We'll see you after this break. Right, welcome back to The Pavilion. میں فخر عالم, آپ دیکھ رہے ہیں Sports and the Airwise app. And the news out of Chennai is that South Africa have won their game against Pakistan. And this is for the first time in 10 years that South Africa has beaten Pakistan in an ICC event. تو جو ان کا جنکس تھا 10 سال کا, وہ پاکستان کو کسی بھی ICC ایونٹ پہ نہیں ہرا پا رہے تھے, آج وہ ٹوٹ گیا. And with that we were talking with our panelists. I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram with me. بریک پہ جانے سے پہلے مصباح, ہم وہ تبریز شمسی کی بالنگ کی بات کر رہے تھے, افتخار کیسے آؤٹ ہوئے, اور تو ان کو ریڈ کرنے کا, یو سیڈ دیٹ دیر از اے وے یو کین ریڈ وٹ ہی از گوئنگ ٹو ڈو. دیکھیں, اگر ہاتھ سے آپ کو پک نہیں ہو رہا تو ایک اور چیز اگر آپ اس کی بولنگ میں کنسسٹنٹلی دیکھیں, جب بھی وہ گگلی کرتا ہے رائٹ ہینڈر کو, وہ مڈل لیگ سے کرتا ہے. اس کی لائن دیکھ کے, مڈل لیگ پہ اگر بال ہے اس کو آپ گگلی ہی کھیلیں تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. وہاں سے اگر لیگ اسپن اندر کی طرف آئے گا بال, تو وہ آپ سیدھے بلے سے کھیلیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو. اور جو تھوڑا سا وہ آؤٹ سائڈ آف اسٹمپ جاتا ہے, وہ بال یہ دیکھیں نا کہ آف اسٹمپ کے باہر سے وہ اندر لا رہا ہے بال کو, یہ سارے بال وہاں سے. تو تھوڑا سا لائن سے آپ کو یہ دیکھیں, لائن سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. یہ والا بال مڈل اسٹمپ پہ تھا, جو بھی وہ گگلی کر رہا ہے وہ یہاں سے کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں جب آپ کو ہاتھ سے پک نہیں ہوتا تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس چیز کو ذہن میں رکھ کے اس کے مطابق ایڈجسٹ کریں. چلیں, تو یہ ہو گئے. پھر بات کر رہے تھے ذرا سعود شکیل کی.
بڑی ہی نپی تلی اور بڑی ایک میچور اننگز ہمیں نظر آئی ہے آج سعود شکیل کی طرف سے مڈل آرڈر میں. وسیم ہی از اے گڈ پلیئر Yep. and got good technique, got good head on his shoulders, under pressure, run a ball. Unfortunate کہ اینڈ تک نہیں جا سکا, اس کو بھی سمشی نے آؤٹ کیا. وہی پرابلم ہمیں مڈل اوور میں وہی ہو رہی ہے. بٹ اوور آل کمنگ بیک ٹو ہز اننگس, 7 fours, played really well against the fast bowlers. گڈ پتہ تھا کہ فیلڈر کہاں پہ ہیں, کہاں پہ میں نے شاٹ مارنی ہے. ان فرنٹ آف اسکوئر یہ ماری اس نے, نکل کے ان سائڈ آؤٹ بھی ماری اسپنرس کو, اور یہ پک اپ شاٹ واز ایکسلنٹ. اوور اینڈ آل آئی تھنک از اے ویری گڈ کرکٹر اینڈ آئی ایم گلیڈ پاکستان ہیو فاؤنڈ دس ینگ بیٹر اسپیشلی ان دا مڈل آرڈر ایٹ نمبر 4, 5, 6 پہ. جب وکٹیں گرتی ہیں تو کم از کم یہ آپ کی اسٹرائٹ روٹیشن میں رکھتا ہے. رائٹ. سو یہ ان کا ڈسمسل تھا, بیک فٹ پہ کٹ کرنا چاہ رہے تھے اینڈ گریٹ بال. تھوڑا سا باؤنس زیادہ ہوا ہے, اور وہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ یہاں اور پچھلی وکٹس میں تھوڑا سا یہ فرق ضرور تھا, باؤنس کا فرق تھا, ایکسٹرا باؤنس مل رہا تھا اسپنر کو. انٹرسٹنگلی انہوں نے انٹرویو میں ایک اور بات بھی کی کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو لگا کہ وہ بیٹنگ آرڈر چینج کیا اور افتخار کو اوپر بھیج دیا گیا. اس نے کہا جی مجھے تو جو ٹیم رول دے گی میں تو اس رول کے اندر اپنے آپ کو, دیٹس اے پرفیکٹ آنسر ٹو کم فرام اے پروفیشنل کرکٹر, کہ انہوں نے کہا جی میرا رول جو انہوں نے مجھے آج اسائن کیا میں نے اس کے اوپر جا کے کھیلا. سو دیٹ واز زبردست میرے خیال میں کھیلے ہیں, حالانکہ نمبر چینج ہوا ہے کوئی فرق نہیں لگا جس طریقے سے انہوں نے, اور بڑا پریشر والی سچویشن تھی وہاں پہ آ کے. میرے خیال میں شاداب اور ان کی اننگ نہ لگتی تو ہمارا کوئی چانس نہیں ہونا تھا. جی بالکل. یہ نہیں کہ صرف انہوں نے بال کنزیوم کیے ہیں, انہوں نے اٹیک کیا ہے, چوکے مارے ہیں, اور باقاعدہ ایک پازیٹیو اننگ تھی. جی میں یہ کہہ رہا تھا ابھی آپ بات کر رہے ہیں شمسی کو کیسے پک کرنا چاہیے اور کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. نیچرلی آپ جس وقت کھیل رہے ہوتے ہو پریکٹس کر کے گئے, ہوم ورک کر کے گئے ہوئے ہوتے تو آپ کو پرابلم نہیں ہوتی. ایک تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان ٹیم انفارچونیٹلی جو پچھلے 3 مہینے میں سری لنکا میں جیسے رہی ہے, میرا خیال ہے کہ ایک تو کیمپ ہونا چاہیے تھا یہاں پہ, اور آپ کے پاس اتنا ٹیلنٹ موجود ہے پاکستان میں, اس طرح کے بالرز موجود ہیں پاکستان میں جن کے خلاف آپ پریکٹس ایکسٹرا کر سکتے تھے. ایک ٹیسٹ میچ انہوں نے کیے ہیں, پھر 3 T20 کیے ہیں. کل بھی ہم نے بات کی تو تھا, وہ تو نہیں آ سکتے تھے نا, وہ بالکل نہیں آ سکتے, لیکن یہ پہلے سے ازیوم کرنا چاہیے کہ آپ کے اگر یہ میچز آ رہے ہیں آپ نے کہیں تو بریک لینا تھا. آئی تھنک یہ زیادہ بیٹر ہوتا کہ پاکستان ٹیم جانے سے پہلے ایک کیمپ لگاتی کوئی 15-20 دن کا, جہاں پہ ہر انڈیویجول پریکٹس کرتا. ان اوپوننٹس بالر کے طرز کے بالر آپ کیمپ میں بلاتے, یا آپ کسی کو بھی انوائٹ کرتے جو پریپیئر تو کرتے. یہاں پہ پرابلم ہو رہی تھی, امیڈیٹ جو انسٹنٹ حل بتایا مصباح نے, بالکل ٹھیک بتایا کہ آپ ہاتھ سے پک کرتے ہیں. وہ 2 جو ینگ لڑکے ہیں فیصل اکرم اینڈ سفیان, آئی تھنک نام ہے سفیان مقیم, یہ دونوں ون آف دیم واز ان لاہور ان دی لٹل کیمپ دے ہیڈ. میرا ایک سوال ہے وسیم, اینڈ سوری آئی ایم جسٹ گونا برنگ, انہوں نے کہا کہ کیمپ نہیں لگایا جانے سے پہلے, ہم ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں, کیمپ کیوں نہیں لگایا ہم نے؟ Because we are busy playing cricket. The idea of a camp is to play cricket, and if you're playing cricket then you don't have time. So there was no gap between the matches. We have 2 test matches in Sri Lanka, then we had Asia Cup. 3 ODIs against Afghanistan, then the Asia Cup. Asia Cup 20 کو ختم ہوا ہے. بیچ میں LPL تھا اور زیادہ گیپ نہیں تھا, ویک 10 days کا گیپ تھا جہاں پہ اور اس دوران پھر آپ کا بورڈ بھی چینج ہو گیا, وہ LPL کو گئے ہیں, کوئی نہیں گیا, کچھ نہیں پتہ لگ رہا کیا. لیکن اگر آپ نے رسٹ اسپنر کو پک کرنے کے لیے, صرف پک کرنے کے لیے ایز اے بیٹر, میں ابھی وسیم بھائی آدھوں کا نہیں پتہ چلتا, لیکن میں جب آپ کو ہاتھ نہیں سمجھ آ رہا نا, کہ آپ کو گوگلی نہیں سمجھ آ رہی, آپ کو فلپر نہیں سمجھ آ رہا, پھر میک شیور یو ڈونٹ اسٹینڈ ان فرنٹ آف دا اسٹمپس ایز اے بیٹر. اور آپ میک شیور یہ کریں کہ اگر آپ کو ہاتھ نہیں جج ہو رہا نا, انلیس اس نے بہت آپ کو قریب بال کیا ہے, تو آپ فرنٹ فٹ پہ جاؤ, ورنہ آپ بیک فٹ پہ زیادہ کھیلو. بیک فٹ پہ کھیلو بٹ سیدھا کھیلو, وی میں کھیلو, تاکہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 5 رسٹ اسپنر نہیں آ جاتے. وہی آتا ہے, ایک ہی آتا ہے موسٹلی ٹیمز میں. ہاں یہ بڑی عجیب سی چیز ہے, لیکن مجھے لگتا ہے اس سے فائدہ ضرور ہو سکتا ہے. جتنے بیٹرز ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ جو رسٹ اسپنرز ہیں ان پہ کیپنگ کریں, ان پہ کیپنگ کریں, صرف ان کا ہاتھ پک کرنے کے لیے. اور جب آپ کھیلیں گے آپ کو بہت زیادہ اس چیز کا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سری لنکا کے اگینسٹ سنداک کرنے آنا تھا, تو ہم نے کوشش کی تھی اس ٹائم. پاکستان میں جتنے 2-3 بالر تھے, فیصل اکرم بھی تھے, اور بھی 2-3 بالر تھے جو یہ لیفٹ آرم لیگ اسپن کرتے تھے, اور نیٹ میں الگ سے ایک نیٹ ان کے لیے رکھا ہوا تھا کہ آپ ہر پیئر نے آگے 1 گھنٹہ بیٹنگ کرنی ہے, اور یو ہیو ٹو کال
جیسے وہ بال ریلیز کرتا ہے آپ نے بولنا ہے کہ یہ لیگ سپن تھی, یہ گوگلی تھی یا یہ فلپر تھا, تاکہ وہ آپ اس کو کلوزلی واچ کریں. اور وہ تھوڑے پیریڈ کے لیے تھا, اس سے بہت زیادہ فرق ہمیں نہیں پڑا. بٹ اگر یہ بیٹسمین ان کو پتہ ہے کہ یار پچھلے 4 سال سے ہم اس پہ اسٹرگل کر رہے ہیں, تو آپ کو تو یہ روز کھیلنا چاہیے, 1-1 گھنٹہ کھیلنا چاہیے, جب تک آپ اس کو پک کرنا شروع نہیں کر دیتے. کیا تھا اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جانا ہے, ہم نے اسیس کرنے کمبینیشنز, اور اگین ہم ٹیم جیل نہیں کیا, ٹیم نے جیل نہیں کیا, امپروومنٹ ان مینی ایریاز, وی ہیو ٹو, اینڈ دیر آر ہولز ان دی ٹیم. تو کیا یہ وہی ہولز تو نہیں تھے, یہ وہی سوراخ تو نہیں تھے ٹیم کے اندر جس کے بارے میں ہم 4 اکتوبر سے بات کر رہے تھے, جس پہ ہمیں لوگ کہہ رہے تھے آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہ وہی ہولز تھے, بٹ یہ انگلینڈ سے بیٹھ کے نظر نہیں آتے اتنی دور سے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہم وہ کرتے ہیں نا یہاں پر بات. تو انہوں نے یہ بڑے زبردست طریقے سے کہہ دیا کہ جی بالکل ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بلیم کرنے کی, ہمارے ہاں تو عادت ہے, نہ تو آپ چیف سلیکٹر کے اوپر بات کریں, نہ آپ کوچز کے اوپر بات کریں. Somebody has to break that news to Mickey Arthur. It is part of the job. If you don't do well, if you don't qualify, you will get criticized, and that's normal. We've been through it, and the boys will go through it. You will get axed. Mickey Arthur was brought in for a job, and so was the remaining coaching staff. If you don't deliver, and then you tell us after we are pretty much sealed in this World Cup کہ آگے جانے کی کوئی نہیں ہے. 2 tournaments. 2 tournaments back to back, Asia Cup, and then کسی جرنلسٹ نے should have asked him, okay. نہیں ایکچولی شعیب ہمارے پاس یہ وہ آئے کلپس آئے ہیں, ہمارے پاس پوری پریس کانفرنس آئی نہیں ہے. He was talking about the holes. What are the holes? میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ وہی ہولز تو نہیں تھے جن پہ ہم بات کر رہے تھے کہ جی ہمیں نظر آ رہا ہے آپ کے پاس ایک اسپنر ہونا چاہیے, ایک پراپر اسپنر ٹیم میں ہونا چاہیے. کیا وہ ہول تھا جس کی یہ بات کر رہے ہیں جو اب ان کو نظر آنے شروع ہوئے. سو مکی آرتھر کے لیے میں بالکل وسیم نے صحیح بات کی, اینڈ اگین نو ڈسرسپیکٹ ٹو اینی بڈی, بٹ آئی ایم شیور کہ مکی not good enough, by no means good enough, whatever you just said over there. We love our boys did show that they put their hearts on their sleeves today, and we appreciate Babar Azam and his team today for the fight that they put up. This was the team jisko hum dhoond rahe the pichle 3 matches ke andar, but now for you to come on television and say, hey, don't blame us, nothing, we'll go back and we'll assess and we'll plug the holes and we'll do that. Not good enough. With that, we're going to take a break. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. میں ہوں فخر عالم, آپ دیکھ رہے ہیں Sports and the Airwise app. The news out of Chennai, not good for Pakistani fans today. Very disappointed fans. ہم اپنی سوشل فیڈز دیکھ رہے ہیں اور بہت ناراض, غم و غصے میں نظر آتے ہیں fans, which is a normal reaction. But at least we should all be happy that we saw a really good team effort there by Babar Azam and the boys. They tried to fight this one. Something that was missing in the previous games. However, break پہ جانے سے پہلے ہم مکی آرتھر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, جو ابھی انہوں نے میچ کی بات کی, جس میں انہوں نے کہا کہ جی بہت سارے جو ہے وہ ہولز ہیں اور ہم اسیس کریں گے اپنے کمبینیشنز اور فکس کریں گے بہت ساری چیزیں, and we have to improve in lot of areas. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے وسیم, جب انڈیا سے ہم میچ ہارے تھے تو تب مکی آرتھر نے پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ گراؤنڈ میں دل پاکستان نہیں بجا. پھر انہوں نے کہا تھا ہمیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم انڈیا کو سیمی فائنل میں ملیں گے یا فائنل میں ملیں گے. I mean, weren't we getting too ahead of ourselves, to be making, and then today is a totally different statement, because back then he was saying we're sure shot, there was just bad luck, but today he's saying کہ نہیں کسی کو blame نہ کریں, اور ہمیں تو بٹ ٹھیک ہے, ہمیں پتا تھا کہ یہ سارے ہمیں نظر آ گئی ہیں ساری کی ساری چیزیں. I suppose after today's defeat he's kind of lost as well himself. He didn't know what he was saying. Obviously اس نے کچھ problems بتائی ہیں جو کہ 3 مہینے پہلے بتانی چاہیے تھی, 2 مہینے پہلے, and it is tough. I'm not blaming anyone. Look, I don't want to be a broken record کہ وہ بولی جاؤں, but ایک کرکٹ ڈائریکٹر اگر آپ کا انگلینڈ میں رہ رہا ہے, وہ ورلڈ کپ سے 2 دن پہلے آئے گا, ایشیا کپ میں 3 دن کے لیے آیا, then he gone back. So how is that gonna work? Please somebody explain that to me. I think ان کو جو رکھا گیا تھا, I think فرمائش پہ, موہنے پہ بیچ میں پہلے بریک سے پہلے کہہ دیا تھا یہ وہ والے سوراخ تھے جو لندن سے نظر نہیں آ رہے, اتنی دور سے واقعی نظر نہیں آ رہے تھے. جس طرح ان کا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے, I think کہ کوئی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ ان کو رکھا جائے, بٹ چیئرمین نے خاص طور پہ خود انٹروین کر کے کہ نہیں اسی کو میں نے رکھنا ہے. جی بالکل, میں نے چاہیے ہی. تو آئی تھنک کہ یہ دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو خود پولیٹیکل انفلوئنس سے کرکٹ بورڈز میں آتے ہیں, اینڈ ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان کرکٹ, جو کہ پاکستان کرکٹ ایک واحد چیز ملک میں رہ گئی جو ہماری ایک بائنڈنگ فورس ہے, قوم کو اکٹھا کرتی ہے. تو اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے تھا
کہ یہ اویلیبل ہی نہیں ہے, فزیکلی اویلیبل نہیں ہے کوئی انسان, کوئی کوچ, تو کیسے کوچنگ کر سکتا ہے؟ I completely agree. In a deeply divided and polarized society, ایک بڑا اسٹرانگ بانڈ آتا ہے کرکٹ کے ساتھ جب پاکستان کی ٹیم اچھا پرفارم کرتی ہے, اور اس لیے میری گزارش ہوگی تمام اگین جو اس ملک کے کرتے دھرتا ہیں ڈیسیجن میکرز ہیں, خدا کا واسطہ ہے آنے والے دنوں میں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس نہ کیجیے گا, اور یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں جو رہے ہیں چیئرمین سارے کے سارے, یہ اب آبسلیٹ لوگ ہو چکے ہیں. یہ پچھلے جتنے 3-4 چیئرمین گئے نا یہ آبسلیٹ ہو گئے ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وی ہیو ٹو موو فارورڈ. 80 اور 90 کی دہائی کے لوگ اگر آپ لگا کے ہمارے سر پہ مسلط کرتے رہیں گے تو ہماری کرکٹ وہیں پھنسی رہے گی. You get someone who's 60, 65, who's got experience in managing. اگر پریویسلی بھی آپ دیکھیں 94 تک آپ کے پاس 4 انٹرنیشنل ورلڈ ٹائٹلز تھے, اسنوکر, ہاکی, اسکواش, کرکٹ. کہاں چلے گئے وہ سارے اسپورٹس؟ کیوں چلے گئے وہ اسپورٹس؟ اسی طرح یہی ہوا ہے, یہی ٹریجیکٹری رہی ساری چیزوں کے اندر. اینی وے یہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے بھی, وہ ہے ہم صرف میں پازیٹیو پہ رہوں گا. پازیٹیو یہ تھا کہ آج ہم نے بچوں کو اپنی ٹیم کو, بابر اعظم کو, اپنے لڑکوں کو لڑائی کرتے ہوئے دیکھا. یہ اور بات ہے کہ بابر اعظم کے جو میچ ونر ہیں نواز, جن پہ وہ اتنا مان کرتے تھے, ان کو بولتے تھے, ان کو کانفیڈنس ہمیشہ دیتے رہے. اینڈ پھر وہی والی بات ہے کہ خام خواہ میں بابر اعظم پہ کبھی بار زیادہ کرٹیسزم آ جاتی ہے جب آپ کو آپ کا کپتان اتنا کانفیڈنس دے کے اتنے امپورٹنٹ وقت پہ اگر کوئی جاب دیتا ہے کہ یار یہ اب اوور آپ نے کرنا ہے, گو کہ وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ اسامہ میر کو اوور دینا چاہیے تھا اس وقت یا نواز کو. یو نیڈ ٹو ڈیلیور دی گڈ. پتہ لگے گا. ہم نے ابھی آتے ہوئے ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس میں بھی وہاں پہ رضوان نے انٹروین کیا ہے, افتخار نے انٹروین کیا ہے کہ نواز کو لے کے آؤ. آتے کہ اسامہ کے 2 اوور پڑے ہوئے تھے. ٹیل اینڈرز کو آپ ان دونوں بیٹسمینوں سے پوچھ لیں کہ کس بالر کے خلاف مشکل ہوتی ہے. لگی پوری دنیا کلب لیول تک میں لگی کوئی مشکل. اس نے مارکرم کو آؤٹ کر دیا, وہ 90 رن پہ بیٹنگ کر رہا ہوتا تو آپ کے پاس جو وکٹ ٹیکنگ آپشن تھی اسی کا چانس تھا, آپ نے آؤٹ کرنا کرانی چاہیے تھی. 3 اوور پڑے تھے وہ کھیل کے, تو کسی بھی صورت ایک چیز کا ضرور دکھ رہے گا جو بھی پاکستان نے جس طرح کہ دیکھیں جب آپ کسی بھی پرابلم کو دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو وہی بات ہے کہ یار کبوتر بیٹھا ہوا ہے اور بلی کو سامنے دیکھ کے آنکھیں بند کر کے کہے کہ بلی مجھے نہیں دیکھ رہی. تو یہ وہی چیز ہے. ہمیں ایشیا کپ میں نظر آیا, پہلے میچ میں ہم نے انڈیا کے اوپر سے آؤٹ کر دیے, بیچ میں اسپن آئی, اسٹرگل کیا انہوں نے. پھر آپ نے وہ اگلے میچز میں بھی دیکھا, اگینسٹ سری لنکا بھی دیکھا کہ ہماری اسپن امپیکٹ نہیں ڈال سکی. اور یہ نہیں تھا کہ انلکی تھے, وہ آؤٹ آف فارم نظر آ رہے تھے, بال میں نپ نہیں ہے, صحیح جگہ پہ گیند نہیں گر رہا. تو کلیئرلی وی بیسیکلی فاؤنڈ کہ یار وی آر وانٹنگ ان اسپن ڈپارٹمنٹ ایٹ دا مومنٹ, سو وی ہیو ٹو فکس اٹ. وی آر گوئنگ ٹو دا ورلڈ کپ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا اتنے پریشر میں جا کے, جو آلریڈی بیچارے پریشر میں. ویری گڈ پوائنٹ. تو اس ٹائپ پہ آپ کو ایک پکا اسپنر چاہیے تھا, وہ کرتا نہ کرتا ڈفرینٹ, لیکن ایک کانفیڈنس لیول ڈفرینٹ ہوتا نا. تو ابرار کو لے کے جانا, دیٹ واز ون ڈپارٹمنٹ ویئر وی شوڈ ہیو ڈیفینیٹلی ابرار کو ہمیں ڈالنا چاہیے. یہ آپ نے 4 تاریخ سے بول رہے ہیں, آپ ورلڈ کپ سے ایک رات پہلے سے بول رہے ہیں. کیونکہ یہ آن دا کارڈز تھا کہ یار انڈیا میں آپ اگر اس کانفیڈنس کے ساتھ ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں تو ایک میچ 19-20 ہونا نہیں, فارم پیچھے کی پرفارمنس ایوری تھنگ ول گیٹ ٹو یو. دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. موین آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ وہ سب لوگ گئے, یہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں فوٹیج آپ کی اسکرین کے اوپر. یہ وہ موقع ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں, افتخار کھڑے ہیں وہاں پہ, یہ اشارہ کیا لیفٹ آرم اسپنر کا. ہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں نواز کو لگائیں لیفٹی مسلسل. یہی وہ ویڈیو تھی جو میں بول رہا تھا کہ نظر آیا کہ یہاں پہ رضوان بھی گئے اور نواز جو تھے وہ باؤنڈری پہ تھے, یہ بابر نے ان کو اشارہ کیا کہ آ جاؤ. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بابر کسی کی بات نہیں سنتے. وہ سنتے ہیں بھائی, کیوں نہیں سنتے, وہ بابر سنتے ہیں بات. ایسی کروشل سچویشن پہ انہوں نے بات سنی ہے, اور ایسی بات نہیں, وہ بات سنتے ہیں. اگر ہم ایک کلپ اور دیکھ سکیں, وہ یہ ہے کہ جب ماکرم آؤٹ ہوئے تو جب مہاراج جا رہے تھے بیٹنگ کرنے, دے بوتھ ہیڈ اے ورڈ on the crossing جب کراسنگ کر رہے تھے. بالکل وہ اگر آئے تو میں ایک بڑا اچھا پوائنٹ جو ہے وہ we'll try to bring that clip up because we'll have to look for it. سکتا ہوں. اینڈ جو ہمارا جس پہ مصباح بھائی بول رہے ہیں, وسیم بھائی بولے ہیں, معین بھائی بولے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو لاسٹ کے 20 بالز ضائع کیے, تو صرف
وہ جو چیز ہے ایک میں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یار ہمارا تھنک ٹینک یا ہمارے لوگ کہاں ہیں کہ جب ہمارے اینڈ والے گئے تو ان کو ایسے میسیجز کیوں نہیں دیے گئے کہ بھائی 50 اوور کھیلنا. یہ آپ کی والی فوٹیج آ گئی شعیب جو آپ جس کی بات کر رہے تھے, یہ پلیز کر کے یہ آؤٹ ہوئے, یہ آؤٹ ہوئے, یہ مارا جا رہے. یہ دیکھیں یہ ان کو بولا گیا کہ پورے اوور کھیلنا, بے شک میچ ہار جاؤ. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی مین بیٹر اس ٹائم آ رہا ہوتا, کلیئرٹی دی نا, just play, stay there, just stay there. Game never ends. I understand, I agree with you 100%, but one thing I don't agree کہ playing internationally for your country for last 5 years or more on in a row, اب یہ چیزیں بتانے والی ہیں. لیکن وسیم بھائی جب پریشر پڑتا ہے نا, موقع پہ نواز نے وہ ہٹ ماری ہے. He was the only batsman at the crease at that time. He should have finished the overs at least. اس کو ساتھ کھلانا چاہیے تھا. آخری اوور میں چانس لے لیتا ایک آدھ باؤنڈری کا, 20 25 30 رن ایڈ آن ہو سکتے تھے. مجھے ابھی بھی یقین ہے اسٹیج پہ بڑی بیٹنگ کی ہے میں نے 7 8 9 نمبروں پہ. لیکن وسیم بھائی you do need reminders. ریمائنڈرز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ریمائنڈرز فرسٹ بیٹنگ کرتے ہوئے اگر آپ 50 اوورز نہیں کھیل رہے, آل آؤٹ ہو رہے ہیں, اٹ مینز یو آر انوائٹنگ اوپوننٹس کہ آپ کو پریشر ڈالیں. جو مومنٹم ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, جو اننگ کے اینڈ کا مومنٹم ہوتا ہے وہی اگلی اننگ سے شروع ہوتا ہے. اور پاکستان میں listening to you and Misbah who are present kind of cricketers compared to me and Moin, you are very very present and you are saying reminder is a must at that level. So that means کہ 90s کی جو ہماری کرکٹ تھی ابھی تک ویسے ہی چل رہے ہیں ہم. جی ریمائنڈر از the must. You know لوگ بدل گئے, ہم بوڑھے ہو گئے, مائنڈ سیٹ وہی ہے. آپ بچے ہوئے ہیں سارے. آپ کو کس نے کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے؟ ہاں آپ بالکل بھی نہیں ہے. یہ چیز جو ابھی ہم نے بات کی ہے, جو کنسسٹنسی بورڈ کے اندر نہیں ہوتی, پالیسیز کی کنسسٹنسی نہیں ہوتی, پورے آئین کرکٹ بورڈ کے چینج کرا دیتے ہیں انفلوئنس کر کے لوگ, پولیٹیکل لوگ آ کے, تو یہی ہوتا رہے گا. اگر آگے بھی یہ ہوتا رہا تو آپ کی بس اس کا بڑا سمپل سولوشن ہے. بگ نیوز کیا ہے کہ nobody is bothered about cricket کہ جی ایک میڈیا مینیجر آ رہا ہے ایک جا رہا ہے. That's a massive news. Come on guys. Who cares? Yeah, that's just pointless news. میرا بھی پوائنٹ وہ پورا ختم نہیں ہوا. جی پلیز سوری برقرار آپ کے جلسے میں ہم نے پتھراؤ کر دیا, ہم اس کے لیے کوئی بات نہیں, آپ لوگ بڑے ہیں کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم لوگوں کو دیکھیں اپوزیشن سے بھی آپ سیکھتے ہیں. میں بھی یہاں بیٹھے ہوئے اس چیز کو سیکھ رہا ہوں. جب وہ آؤٹ ہو کے آئے بندہ ایسی کرنچ سچویشن میں جو میچ کو اتنا کلوز لے کے گیا ہو, تو وہ اپنے خیالوں میں ہوتا ہے یہ مجھے شاٹ نہیں مارنی چاہیے تھی, مجھے میچ جتوانا چاہیے تھا, یہ میں نے کیا کیا. بٹ اس کی جاب ختم نہیں ہوئی تھی ماکرم کی. وہ اس میں سے نکلا, اس نے بولا نو, I have to give a very important message to my partner how to finish the game. گیم جب تک ختم نہیں ہو, آپ کی جیسے بولنگ ختم ہو گئی یا بیٹنگ ختم ہو گئی, آپ کی رسپانسبلٹی نیور اینڈز جب تک گیم نہ ختم ہو. یہ بہت اچھا میسج ہے ہم سب کے لیے جو آج ہوا. It's a very good thing. It ain't over till the fat lady sings. With that, we're going to take another break right here on the Pavilion. When we come back, there's more on the other side. Don't go away. Welcome back to the Pavilion. میں ہوں فخر عالم. آپ دیکھ رہے ہیں Sports and Sports and the Airwise app. With me in the Pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Moin Khan and the great Wasim Akram. بات کر رہے ہیں ہم چنائی میں جو پاکستان ساؤتھ افریقہ کا میچ ہوا, جو ساؤتھ افریقہ نے جیتا. بڑا سنسنی خیز مقابلہ تھا, بالکل آخر تک یہ مقابلہ گیا ہے, اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. ایک چیز جو بہت بار بار آ رہی ہے کہ کیا اب پاکستان کی چانسز ہیں سیمی فائنل تک پہنچنے کے؟ تو ابھی بھی چانسز موجود ہیں, اور وہ کچھ اس طریقے سے اس کی صورتحال بن سکتی ہے کہ اگر پاکستان اپنے اگلے 3 میچز جیتے اور اس میں اپنا نیٹ رن ریٹ جو ہے اس کو امپروو کرے, اور دوسری طرف نیوزی لینڈ آسٹریلیا جو ہے وہ کچھ میچز ہارے, یعنی کہ جو لوور ٹیئر کی ٹیمز ہیں بنگلہ دیش, نیدرلینڈز وغیرہ, وہ بڑی ذرا ٹیموں کو اپسیٹ کریں, تو پھر پاکستان کا ایک اور چانس جو ہے وہ بنتا ہے ٹو گیٹ ان ٹو دا سیمی فائنل اسپاٹ. سو اٹس اے لانگ جرنی, اٹس اے لاٹ آف ہوپنگ اینڈ یو نو وشنگ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ جس طرح آج لڑکوں نے کھیلا ہے وہ اپنے اگلے 3 میچز بھی اسی طرح, اسی انٹینٹ, اسی ڈٹرمنیشن, اسی اسپرٹ کے ساتھ کھیلیں. اینڈ دیٹس آل ایز اے پاکستانی فین what we really want. We want to see that. Yes, we want to see victories as well, but no problem. اگر ہار بھی گئے تو you know at least وہ نظر آئے. So Wasim, what should be the way forward for Mickey Arthur? تنو میں ہی نظر آیا. I have to ask the question. I suppose he said in his press conference after this World Cup, میں نے لکھا ہوا یہاں پہ کہ یہ کمیونیکیشن کمبینیشنز پرابلم ہے, ہمیں ٹیم جیل نہیں ہوئی پوری طرح.
and their holes in the team, improvement ke liye lot of areas to improve. So I suppose if he stays, then he has to come back and live here, be with the team. कोच पाकिस्तान टीम या क्रिकेट डायरेक्टर सिर्फ पाकिस्तान टीम का नहीं है, वो क्रिकेट डायरेक्टर पूरी क्रिकेट का होता है, जिसमें फर्स्ट क्लास भी आती है, जिसमें ए टीम भी आती है, जिसमें अंडर 19 भी आती है, जिसमें अंडर 16 भी आती है. सो ये भी बताना पड़ेगा एक किसी को कि ये भी जॉब का हिस्सा है. एंड ऑल दीज फॉरेन प्लेयर्स व्हेन कोचेस when they come coach, I don't know what happens in India और बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उनके फॉरेन कोचेस का क्या है. हमारे फॉरेन कोचेस आपको मिलेंगे टूर पे, टूर से सीधा जाएंगे घर और फिर टूर से 2 दिन पहले आ जाएंगे आपके यहाँ या 5 दिन पहले आ जाएंगे टॉप्स. सो इट शुड बी लाइक अ जॉब कि साल की ये तुम्हारे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें तुम्हें 45 डेज 60 डेज ऑफ मिलेंगे. आपने कब लेने हैं वो हमें पहले बता दें. बट दैट्स नॉट हैपनिंग. जब दिल करता है वापस चले जाते हैं, एक दिन पहले आ जाते हैं. की तरह ट्रीट कर रहे हैं नेशनल टीम को. लीग में ऐसे होता है ना, 3-4 दिन पहले कोचेस आते हैं. मुश्किल होता है क्योंकि स्केड्यूलिंग ऐसी है दुनिया की सारी टीमों की, उसमें मुश्किल होता है. बट once you are with the national team, I mean with the national team, then you have to be there. Accepting a job like this, you got to give your 100%, not just physically, mentally, and be there. That's the part of the job. That's simple. I don't know how he accepted that job, but obviously I would have as well. राइट दोस्तों, और अब हम ब्रेक पे जाने लगे, बट ब्रेक से वापस आकर टाइम है आपके फेवरेट सेगमेंट का. हैशटैग आस्क द पवेलियन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है. हैशटैग आस्क द पवेलियन. ऑलरेडी बहुत सारे सवालात, लोगों के कमेंट्स, नाराजगी, गम, गुस्सा सब हमारे पास मौसूल हो चुका है, मगर आप भी इस पे भेज सकते हैं ट्विटर पे भी, एक्स यानी के, और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. एंड व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, इट्स गोइंग टू बी टाइम टू आंसर योर क्वेश्चंस. Welcome back to the Pavilion. You're watching A Sports and the ARY Zap app. और अब वक्त हुआ है आपके फेवरेट सेगमेंट का, which is hashtag Ask the Pavilion. Pavilion में मेरे साथ मौजूद शोएब मलिक, मिसबाहुल हक, मोइन खान और वसीम अकरम है. सबसे पहला सवाल. So did you just made this up? के आपका फेवरेट? I would assume so because इतने सारे messages आते हैं. I would assume so. What would you think? This is not their favorite? No, 100%. 100%. State away. State away. तेरी पोजीशन ले लो. All right. So I'll get into the एक सवाल जो कि बार-बार मैं टाइमलाइन के ऊपर देख रहा हूँ, मुसलसल हैशटैग आस्क द पवेलियन पे, एक्स पे भी और फेसबुक पे भी, और वो एक यूनिवर्सल सवाल है जो कि कम से कम भी 40-50 दफ़ा नज़र आ गया मुझे अभी स्क्रॉल्स के अंदर ही. वो ये है कि जी आखिरी ओवर, ये आखिरी तो नहीं, मतलब जो आखिरी ओवर खेला गया वो नवाज को क्यों दिया गया, उसामा को क्यों नहीं दिया गया. एक ये सवाल है कॉमन, बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है. और दूसरा सवाल लोगों ने किया हुआ है कि जब शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया था, जब उनको लेकर आए थे, ब्रेक थ्रू किया था, तो फिर उनके ओवर रोक क्यों लिए. क्योंकि जब वो उनको दोबारा इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने तो उस वक्त सिर्फ 27 रन रह गए थे. उनको चाहिए था कि वो उनको बॉल थ्रू करते, क्यों नहीं बॉल थ्रू किया. These are the two questions which have come in multiple times. तो ये आप लोगों के लिए ओपन है. Who wants to comment on that? ये तो हमारे भी सवाल है. Actually हमारे भी सवाल है. But what do you think? What as a because आप लोग सारे captains रहे हैं. So how does a captain think? लेकिन यही mistakes हैं. यही mistakes हैं. When you are thinking about 50 overs, then game is over. एक ही तरीका था, जब आप शुरू में आपने थोड़े से रन्स लीक कर दिए, देन वो दूसरा चांस तो ख़त्म हो गया ना कि इस टोटल को डिफेंड करना है आपने. हमने तो अपने लिए सिर्फ एक रास्ता छोड़ा उसके बाद कि ओनली वे वी कैन विन बाय गेटिंग देम ऑल आउट. और वहाँ पे फिर ये क्वेश्चन आने नहीं चाहिए था कि 50 ओवर तक जानी है गेम. वहाँ पे फिर हमने बेस्ट वे में अपनी बॉलिंग को यूटिलाइज़ करना था जिससे हम आउट कर सकते उनको. ठीक है जी, हमसे मिस्टेक्स हुई, थोड़ी सी बॉलर्स ने बॉलिंग इतनी एफर्ट की हमने, बट एट द एंड ज़ाहिर है लास्ट ओवर हो सकता है उसामा को भी रन्स हो जाते, बट लॉजिकली मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो टीम में आए, ये बड़े फैक्टर्स होते हैं डिसीजन मेकिंग में इस स्टेज पे. किस तरीके से वो अचानक टीम में आए एज ए कंकशन सब, उसके बाद अच्छे कैचेस किए क्रूशल स्टेजेस पे. ठीक है बॉल कहीं गलत हुए, बट क्रूशल विकेट्स ली, गेम में वापस लेके आए. नवाज स्ट्रगलिंग. सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल में डिसीजन बड़ा इजी होना चाहिए था कि उसामा शुड हैव बोल्ड दैट ओवर.
اور شاہین شاہ افریدی کو انہوں نے کیوں نہیں کنٹینیو کروایا اوور جب انہوں نے بریک تھرو دے دیا تھا؟ دیکھو وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو گئے ایز اے لیڈر کہ شاید یہ میچ جو ہے 50 اوور تک چلا جائے گا, شاید یہ پہلے چلا جائے گا, تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو گئے, اس لیے انہوں نے کنٹینیو جو ہے شاہین سے نہیں کروایا. رائٹ. بیمبوزلڈ روفی 999 آپ نے کامنٹ بھیجا ہے, if Pakistan cricket team played all their previous matches like they played today, we would be in the top 4 today. Yes, that's what we were always saying, that had they always played. اچھا جناب, اگلا سوال یہ ہے, سلام to all the panel. Why we keep Fakhr in the squad as he is unfit? Why we can't play Haris as an aggressive opener? حسنین آپ کا نام ہے, حسنین رضا آپ کا ایکس ہینڈل ہے جی. نہیں ہے, انجرڈ نہیں ہے. I've seen him fielding. وہ آئے تھے آج فیلڈنگ کرنے آئے تھے گراؤنڈ میں, فیلڈنگ کیا انہوں نے. حارث ہے, he's the other batter in the 15, am I right? Haris? No, not in the 15. جو باہر میں ہیں, تین جو ہیں. نہیں ہے 15 میں بھائی, بس کر دو. حارث دیکھیں جب تک انفٹ پلیئر کو ٹیکنیکل کمیٹی ڈکلیئر نہیں کرتی that he is unfit, he is not gonna take any more chance in the World Cup. پھر ہی آپ جو آپ کے پیچھے ریزروز ہیں ہمارے, اس میں سے آپ کسی کو اندر لا سکتے ہیں. ایکسپلین کر, اتنے کرکٹ کا پیار ہے, اتنے ڈیٹیل کویشچن پوچھتے ہو اور درمیان میں پھر یہ عملی مار جاتے ہو کہ اس کو کھلا دیں, برار کو کیوں نہیں کھلاتے, اس کو کیوں نہیں کھلاتے. بھائی وہ 15 میں نہیں ہے, کوئی انجر ہوگا تو آئے گا میری جان. I think وسیم اس میں ایک اور چیز بھی, I think that maybe the question that they're trying to ask is کہ وہ 15 میں کیوں نہیں ہے. You know that, I mean that's not in our control. That's a better question. That's a better question to ask. I think وہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں, and I think وہ phrase نہیں کر پا رہے کہ یہ 15 میں کیوں نہیں ہے. دیکھیں یہ فخر ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو 15 ہیں یہی تو ہماری مسٹیک ہے. چاہے جیسے بھی کھیل رہے ہیں, فارم ہے, ہر چیز, لیکن سب سے زیادہ کرٹیسزم جو ٹیم مینجمنٹ پہ یا ان پہ وہ یہی ہے کہ ہمارے 15 میں جو پرابلم ہے کہ ہمارے پاس بینچ پہ وہ لڑکے ہیں جن کو کسی بھی پلیئر کے ساتھ ریپلیس کرنا ہمیں مشکل ہوا ہوگا. ہمارے پاس ایکسٹرا بیٹر ہیں, ہمارے پاس جو بالر ہیں اسپن بولنگ وہ سارے اسٹرگل کر رہے ہیں, وہ سارے اس طریقے سے آ کے پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں. اور جو ایون اوپنر فخر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو فخر بھی آؤٹ آف فارم ہو کے باہر بیٹھے. ایک سیکنڈ, سوری, کوئک ون. اب جیسے پلاننگ کی بات کر رہے ہو, یہ لڑکے کیوں نہیں ہیں, ایوری بڈی وانٹس ٹو نو, فائن. اب آپ ورلڈ کپ پاکستان پہنچتا ہے نہیں پہنچتا, ہائیلی ان لائکلی, اللہ کرے کچھ ہو جائے مزہ, بٹ ہائیلی ان لائکلی. اور اس کے بعد آپ کا 14 دسمبر کو پہلا ٹیسٹ میچ ہے, اور وہ ہے پرتھ میں, جو دنیا کی تیز ترین وکٹ ہے. بیٹسمین تو چھوڑو, مجھے بالر بتا دو کون جائیں گے 3 جو کھیلیں گے پلینگ 11 میں. نو ون ہیز نو آئیڈیا. Yeah, I think we'll find out about that, and we'll all be keeping our eyes on that. Shazia Kamran 250 at 250. Shazia Kamran 250. آپ کا سوال ہے, do you think lack of fitness was one of the causes of our defeat in this World Cup? In my humble opinion, Shazia, absolutely spot on. I've been saying since Asia Cup, just before Asia Cup, I was working there and I was watching them during the game. ان کے لائک سیٹ کے دے شوڈ بی اے فٹنس ٹیسٹ ایوری منتھ. آپ کے دور میں کب فٹنس ٹیسٹ ہوتے تھے؟ کوارٹرلی ہوتا ہے, ایوری کوارٹر کریں. جو بھی دنیا کا سسٹم ہے, ویٹ ہو, فیٹ, باڈی فیٹ, باڈی میس جو بھی ہوتا ہے وہ چیک ہو ایوری 2 weeks, ویٹ اینڈ فیٹ لیول ایوری 2 weeks. میرا نہیں خیال ہوا ہے جب سے یہ مصباح وغیرہ گئے ہیں, جب سے ہمارا ایک چیئرمین آیا تھا جس نے آتے ہی 3 بندوں کو السلام علیکم وعلیکم السلام, آپ کام نہیں کر رہے. کوئی بندہ ٹائم سے رہتا ہے, ویٹ کرتا ہے, نئی جاب لیتے ہو, اپنے بلاؤ سب کو, اپنے جو بھی پی سی بی میں کام کرنے والا ان سے پوچھو, مشورے لو, اینڈ دین میک یور ڈیسیژن. ایک اور ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ, آپ لوگوں نے کوارٹرلی رکھا ہوا تھا, لیکن آپ لوگوں کے جو ٹورز تھے, آئی واز آلسو پارٹ آف دا ٹیم, ٹھیک ہے جی, لیکن جو آپ لوگوں کے ٹورز تھے, دے ور ناٹ پلانڈ, دے شوڈ بی پلانڈ. کیونکہ اگر آپ ٹورز جو ٹیم کے ہوتے ہیں یا ہوم سیریز ہو رہی ہوتی ہے, دیکھیں فٹیک ہوتا ہے بندہ جب فٹنس ٹیسٹنگ دیتا ہے, لیکن کچھ فٹنس ٹیسٹنگ ایسی بھی ہوئیں کہ وہ سیریز کے بیچ میں ہوئیں, دیٹ واز رانگ. تو اگر کوئی ایسی پلاننگ کر رہے ہیں, آئی ایم آل ان فار فٹنس ٹیسٹنگ, فٹنس شوڈ بی دا کرائٹیریا, لیکن یہ ہے کہ وہ ویل پلانڈ ہونا چاہیے. وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ٹور پہ آپ کے لڑکے جا رہے ہیں, آپ ان کا فٹنس ٹیسٹ لے لو, آپ ان کو مار دو پہلے, اب وہ بڑے ٹور پہ جا رہے ہیں. نہیں, ایوری تھنگ شوڈ بی پلانڈ, ایوری تھنگ شوڈ بی گیون ود فل کلیئرٹی. دیکھیں میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں, یہ پرسیپشن غلط ہے. اف یو آر سیئنگ کہ ہمیں ٹائم چاہیے فٹنس ٹیسٹ کے لیے, گیٹ ریڈی ہونے کے لیے, میں انگلینڈ سیریز میں 2016 میں ہم گئے,
सीरीज से पहले हमने फिटनेस टेस्ट दिए, फिटनेस टेस्ट रोज़ देते थे, उसके बाद नेट प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद हम मैच भी खेलते थे। फिटनेस टेस्ट इज़ नॉट टू गेट फिट, फिटनेस टेस्ट का मतलब ये है कि आप उतने फिट हैं कि वो फिटनेस टेस्ट आपके लिए पीस ऑफ केक है। तो आपने रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग करनी है, फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए ट्रेनिंग नहीं करनी जी। और अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि सीरीज से पहले हम तो ड्रेन हो गए फिटनेस टेस्ट की वजह से, भाई क्यों? यो 17 दौड़ने से आप क्या फटीक हो गए? क्या है, 15 मिनट की रनिंग है, 2 किलोमीटर टाइम ट्रायल, इट्स 8 मिनट्स। बेंच प्रेस अगर मैंने करना है 6 रैप बॉडी वेट, मैं उसे ड्रेन हो गया हूँ, तो मैं मैच कैसे खेलूँगा? Very तो good ये point. Very टोटली good मेरे point. ख्याल में I agree with you there. I agree with you there. क्लैरिटी की बात कर क्लैरिटी होनी चाहिए आपके सेंट्रल टूर्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट, आपके में। उसके क्लॉजेस बिल्कुल क्लैरिटी होती है, साल के पहले आपको पता बता दिया जाता है कि इस टाइम पे आपके फिटनेस टेस्ट नहीं होता ऐसे। आई वाज कॉल्ड अगले दिन इंटरनेशनल मैच था मेरा, एक दिन पहले टेस्ट लिया गया। सो लेट्स नॉट गो देयर। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे इंप्रूवमेंट आ सकती है। वो इस तरह आ सकती है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। वो तो खैर ठीक है, बड़े ड्रामे हुए हमारे दौर में भी, बड़े ड्रामे हाँ, हुए। ये होते हैं तो मुझे इन्होंने बेहतरीन- अनफिट करना था बेहतरीन जो की भी बात हमारा करनी है। है। Okay, I understand, gentlemen, but I would say that the fitness test and the fitness level should be maintained for a professional athlete throughout the year. अच्छा एक चीज मैं और Yeah, बात of course, करूँ, of course, should I'm be all in. maintained Fitness throughout test the की बात year. नहीं कर रहा और जिस तरह हम एविएशन में होता है कि हमारा स्पॉट चेक हो जाता है, अचानक कहा जाता है आ जाओ जरा ये प्रोसीजर एग्जीक्यूट करके दिखाओ, आउट ऑफ द ब्लू वी आर नॉट गिवन एनी प्रिपरेशन, अचानक स्पॉट चेक हो सकता है। उसी तरीके से एथलीट के लिए, एक प्रोफेशनल एथलीट के लिए, इवन दो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एविएटर, आई डू लेजर फ्लाइंग, बट आई स्टिल हैव टू गो थ्रू दैट। एक चीज और मैं ऐड ऐड करूंगा करना यहाँ चाहता हूँ, इनके बाद मैं बोलता हूँ। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ जो वसीम भाई ने बात की, इट्स नॉट ओनली फिटनेस। देखें लड़कों का कसूर भी नहीं है इस चीज़ में। जो वसीम भाई ने बात की ना, जिस किस्म के स्केजुअल से आपने उनको क्रिकेट खिलाई बिफोर द वर्ल्ड कप, जिसने भी ये हाइब्रिड मॉडल डिज़ाइन किया, जिसने भी श्रीलंका की सीरीज जिस तरीके से की, आपने वर्ल्ड कप को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। आप अपने सारे फास्ट बॉलर्स को ड्रेन कर दिया वहाँ पे। आपने लीग्स की परमिशन, इन बिटवीन ट्रैवलिंग लीग्स की परमिशन, आपके मेन प्लेयर्स लीग खेलते रहे जाके, you know। मेरा ख्याल है फटीग नजर आ रही है ना आपकी मेन फास्ट इसमें तो बॉलिंग। कोई डिबेट और शक ही नहीं है कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर, बल्कि साल से तो किस्सा चलते आ रहा है, हम वही किस्से बार बार सुन रहे हैं, बट ये जो पिछले 1.5 साल के अंदर जो तमाशे लगे हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिसकी वजह से पिछली मैनेजमेंट, उसके बाद वाली मैनेजमेंट, ये वाली मैनेजमेंट, सब अल्हम्दुलिल्लाह बराबर के शरीक हैं। और इसी मौके पे लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक टू द पेविलियन। और हैशटैग आस्क द पेविलियन का सिलसिला जो है वो जारी है। आप लोगों के सवालात और कमेंट्स आ रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद शुएब मलिक, मिसबाहुल हक, मोइन खान एंड द ग्रेट वसीम अकरम। जनाब पुनीत मल्होत्रा, पुनीत दागामेर आपका एक्स हैंडल है, और आपने कहा है डाकिया अटायर। जी वो कुछ ऐसे ही फील हो रहा था आज हमें। क्यों कोई आपने तीर नहीं मारा? मैं सुबह से कह रहा हूँ डाकिया डाकलाया डाकिया तीर नहीं मारे। अब मोहम्मद अदील का एक मैसेज है, व्हाई यू पीपल आर नॉट गिविंग अ चांस टू मिसबाहुल हक टू टॉक, लेट हिम टॉक फ्रीली एंड लिसन टू हिम प्लीज। अल्लाह अकबर, तौबा तौबा, कान पकाते ने माफ कर दे, ले जा इन्नू जा यार। कैमरे में देखे ना सारे कहाँ हैं? हाथ जोड़ लो। नहीं बात सही है। इस वाले प्रोग्राम में कोई बात नहीं है मिसबा से, क्योंकि वो पिछले कमरे में सारा बोल लेते हैं। अच्छा जी, आनंद भीम 36459947, आनंद आप पूछ रहे हैं वसीम भाई से, डू यू थिंक द 21 एक्स्ट्रा रन्स पाकिस्तान by Pakistan today played a role in South Africa win? I mean 21 extras in a World Cup match, this is crucial. Is it acceptable? It is crucial, but again South Africa में more or less उतने ही दिए हैं यार, so yeah, every run is important I suppose. Let's see how many they've given 19, 11, 4 and 4, 19 and we given 15. नहीं 21. So 2 रन का फर्क है। yes, अगर बड़ी बिग पिक्चर में देखा जाए तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रास अगर पहली
बॉल पे अगर पांजा ना देता तो शायद वुड हैव बीन डिफरेंट गेम. अगर वही हम पूरे 50 ओवर खेलते वुड हैव बीन डिफरेंट गेम. अगर फूफी को मूछें होती तो उसे चाचा कहते वुड हैव बीन अ डिफरेंट गेम. Yeah, naughty boy, very naughty boy Wasim. अच्छा जनाब, रामा है ये. सुहेब बशारत अंडरस्कोर सुहेब आपका एक्स हैंडल है. सो सुहेब बशारत, आपका सवाल है, what is our coaching staff doing? We didn't do any homework against any opponent. Other teams have worked against our every single batter. Giving speeches and clapping in the nets is not enough. जी बिल्कुल सुहेब, हमने आपको ऑलरेडी बताया कि जो मिकी आर्थर ने भी कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम उससे भी डिसएग्री करते हैं क्योंकि those are excuses. Anybody would like to add to that? हाँ, बोलने नहीं दे रहे. आपने नहीं बताया. पहले आप कह रहे हैं मैं ज्यादा बोल रहा हूँ. मैं नहीं कह रहा हूँ, हमने नहीं बोला. बंदा कह रहा है मोहम्मद अदील कि आप कम बोल रहे हैं. तो देखिए प्लान्स आप जितने मर्जी बना लें, बात एग्जीक्यूशन की है. एग्जीक्यूशन जब तक आपकी ठीक नहीं होगी, क्लैरिटी नहीं होगी उन प्लान्स में, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. जैसे आज आपने प्लान किया कि इफ्तिखार ने बॉल करना है, बट इफ्तिखार ने अगर बॉल करना है तो क्विंटन डी को विकेट टू विकेट बॉल करना है लेफ्ट हैंडर को, ताकि आप नेचुरल वेरिएशन पे वहाँ से अगर सीधा बॉल पैड पे लगने का चांस है, लेग बिफोर बोल्ड का चांस है, स्पिन होगा तो स्लिप में जाएगा. उनसे नहीं हुआ. ऑफ साइड द ऑफ स्टम्प, इट्स अ फ्री हिट. नया बॉल बल्ले पे भी आता है तो वो अर्ली ऑन आप अगर वो रन्स लीक करते हैं तो प्रेशर वापस आ जाता है. तो ये चीज़ें मैटर करती हैं एट द एंड. मेरे ख्याल में डिसिप्लिन, एक्यूरेसी, प्लान्स की वो बड़ी ज़रूरी है. बाउंसर का हम प्लान करते हैं तो बाउंसर एक जैसे उन्होंने रिजवान को किया, इस तरह फिर एक्यूरेसी होनी चाहिए. सेटअप है ये. अच्छा चूंकि आपने बात की, सॉरी वसीम. या गाइस, अनदर मिसबा, बाउंसर जो मारना है, जैसे मिसबा या शुएब या मोइन हम बात करते हैं कि कहाँ पे होना चाहिए, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, बैट्समैन को देख के ऑफ स्टंप के बाहर करना है या उसकी बॉडी में करना है, वो लंबी क्रिकेट खेल के आता है. T20 से नहीं आता. T20 में एक आधा बाउंसर करते हो, सर से गुजर जाता है, जो डॉट बॉल मिल जाती है. बड़ा कम चांस होता है. जब तक लंबी क्रिकेट ये हारिस सरोफ वगैरह नहीं खेलेंगे, इनको वो जो वसीम के आज बाउंसर अच्छे थे, वो आगे से बाउंस करने की कोशिश कर रहा था कि बॉल यहाँ तक कहीं के आए. बिल्कुल पीछे मारोगे तो ऊपर से गुजर जाएगा, वाइड हो जाएगा. सो बाउंसर करना इज़ नॉट दैट ईजी द हाइट यू वांट टू. उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, मैच प्रैक्टिस.